بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما محترم حافظ حمداللہ صاحب، جماعت اسلامی کے محترم پروفیسر ابراہیم خان صاحب، اور معروف تجزیہ کار بین الاقوامی امور کی ماہر محترمہ ہما بقائی صاحبہ۔ ابراہیم خان صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ افغان طالبان کی نئی قانون سازی پہ میں چاہوں گا ایک تو عمومی آپ ذرا سا ایک کامنٹ کریں، اور جس طرح سے 4 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ تو بالکل ہندو رسم و رواج کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ کتنا درست ہے علماء کے ساتھ ایک ترجیحی سلوک؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوالات کا ایک عمومی اور اصولی جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن افغانستان کے حوالے سے جب تک کہ میں نے اس قانون کو پڑھا نہیں ہے، اس پہ کوئی واضح تبصرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ درست۔ تو عوام کو کیٹیگرائز کیا ہے، علماء کو سب سے اوپر رکھا ہے، تاجر ہے، پھر کوئی اور طبقے، اور پھر آخر میں عوام ہے۔ ریشن قانون کی نظر میں درست نہیں ہے، لیکن فی الواقع ایسا ہے کہ افغانستان کے اس قانون میں کیا ایسا ہی درج ہے؟ اس کے بارے میں تو تب ہی میں بات کر سکوں گا کہ وہ قانون میرے سامنے ہو اور تفصیل سے میں پڑھ لوں اور اس میں وہ بات درج ہو، اس کے بعد پھر میں کوئی بات کر سکوں گا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جو کچھ درست ہوگا ہم اس کی تائید کریں گے، اور اگر کوئی چیز اس میں قرآن و سنت کے منافی ہوئی تو ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے قانون کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ درست۔ اچھا حمداللہ صاحب، آپ نے سنا ابراہیم خان صاحب کا سوال، وہی ہے کہ جو معاشرے کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عمائدین کے ساتھ بھی ترجیحی سلوک کی بات کی ہے، آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا پسند کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں نے تو پروفیسر ابراہیم صاحب کی بات نہیں سنی، البتہ آپ کا سوال میں نے سنا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ہمارے لیے قرآن اور سنت اور شریعت محمدی ایک مشعل راہ ہے، اور قرآن اور سنت کی روح سے ہر انسان کی، اور خاتون ہو مرد ہو، اس کے اپنے حقوق متعین ہے۔ لہذا اسلام ایک وسیع دین اور مذہب ہے، اور اس میں کوئی بھی اسلامی اصولوں سے وہ زندگی کے جس بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، اور قانون اسلام میں ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اٹھایا کہ امارت اسلامی افغانستان یا طالبان نے افغانستان میں جو نیا قانون وضع کیا ہے، اور اس میں 4 کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے، علماء کی، تاجر برادری کی، اور عام افغانوں کی یا اور، اس سلسلے میں میں اتنا کہوں گا کہ میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں کہ طالبان نے افغانستان میں 4 کیٹیگریوں پر مشتمل ایک قانون وضع کیا ہے افغانستان اور افغان عوام کے لیے۔ اس سلسلے میں اس قانون کا مجھے پس منظر بالکل معلوم نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو ہم تو کوٹ کریں جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ میں عرض کروں اس سلسلے میں میں نے، کیونکہ یہ بہت حساس ایک سوال بھی ہے اور اس کے لیے ایک حساس سنجیدہ گفتگو کی بھی ضرورت ہے، اور پھر بات ایک فرد کی نہیں ہے، نہ ایک شخص کی ہے، بلکہ ایک ملک اور ایک ریاست سے متعلق سوال ہے، اور پھر افغانستان میں تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ افغان ہے، اور اس سے متعلق ایک سوال ہے، اور قانون وضع کیا گیا ہے، اور پھر اس سے حکومت نے جو اسلامی امارت افغانستان کے نام سے موسوم ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے لیے، میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا کہ بغیر پڑھے، بغیر دیکھیے میں اس پر کوئی رائے قائم کروں۔ پہلے مجھے پڑھنے دے، میں ذرا غور سے ان کو پڑھوں، سنوں، پرکھوں اور جانچ کروں، پھر اس کے بعد شاید میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ۔ اچھا ہما صاحبہ، آپ ہمیشہ ہوتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ، لیکن میں نے جان کے آپ کو کہا کہ آپ آخر میں آئے، مطلب اس جو پورا ہمارا وہ چل رہا ہے گفتگو کا سلسلہ۔ امید یہ تھی کہ افغان طالبان 02 جو ہوں گے وہ زیادہ کہتے ہیں اصلاح پسند ہوں گے، زیادہ اعتدال پسند ہوں گے۔ یہ توقعات کیوں نہیں پوری ہو سکیں، اور پاکستان اور دنیا نے ان کو اتنا غلط ریڈ کیسے کیا؟ جناب
دیکھیے میری تو اگر آپ کو علم بھی ہوگا کہ جو طالبان 2 تھا اس پر میری ایک کتاب ہے، جی ہاں، اور اس میں ہم نے اس وقت ہم سب کو طالبان 2 سے بہت امید تھی، کیونکہ جو دوحہ میں طالبان کا فیس تھا اور پھر جو ایکچولی گراؤنڈ پہ ہمیں طالبان کا فیس نظر آیا وہ 2 مختلف چیزیں تھیں، اور 3 مہینے کے اندر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا کہ طالبان 2 کولیپس کر گیا، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ امریکہ جب وہاں سے نکلا تو وہ کوئی کنڈیشن بیسڈ وڈرال نہیں تھی، وہ کیلنڈر بیسڈ وڈرال تھی، اور طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو کر امریکی جو تھے وہ وہاں سے باہر نکلے تھے۔ اور مجھے تھوڑا سا تعجب ہے کہ میرے بہت 2 معتبر ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ پرٹیکولر لا نہیں پڑھا ہے، لیکن جو ان لاز کی یا ان قوانین کی جو ٹریجیکٹری ہے اس سے تو وہ بالکل واضح طور پر واقف ہے، کیونکہ اس پرٹیکولر لا آنے کے لیے جس نے پورے افغانستان کی عوام کو لپیٹ میں لے لیا ہے، چاہے خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس سے پہلے بھی جو قوانین عورتوں کے لیے روا تھے ان کے حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں تھا نا۔ کوئی اسلام آپ کو کیا تعلیم سے محروم رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا بالکل عورت کو انویزیبلٹی دیتا ہے؟ کیا حضرت خدیجہ تجارت نہیں کرتی تھی اور اپنی مرضی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں گئی تھی؟ تو یہ جو چیزیں گراؤنڈ پر افغانستان میں ہو رہی تھیں اس کے بارے میں تو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتا تھا۔ نہیں اور بالکل جی آج جو لوگ ایرانین آپریشن کی بات کرتے ہیں ویسٹ میں، ان کو افغانی آپریشن نہیں نظر آتا۔ اور پھر میں اور گزارش کروں آپ اس نئے لا کی وجہ طرف آ جائیں۔ اس لا کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس لا کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں گراؤنڈ پہ بہت بے چینی ہے اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے باہر نکل رہے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں خاموشی سے یہ بنایا گیا لیگل فریم ورک، اور اس کو کورٹس میں بھیج دیا گیا کہ اس پہ عمل کر دیجئے۔ یہ کس طرح میرے اور آپ کے سامنے آیا؟ یہ اس طور میرے اور آپ کے سامنے آیا کہ کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے اس ڈاکیومنٹ کو لیک کر دیا، اور جو انٹرنیشنل آبزرورز اس ڈاکیومنٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صرف ایک ڈائریکشن ہے، اور وہ ڈائریکشن یہ ہے سوسائٹل ڈسینٹ جو ہے وہ انکاری نہ ہو سکے، اور وائلنس کو انہوں نے لیگل کور دے دیا ہے۔ اور آپ نے بالکل بجا کہا تھا اپنے انٹرو میں کہ یہ جو انہوں نے 4 تفریق کیے، جس وقت آپ وہ تفریق کر رہے تھے میں نے صبح اس ڈاکیومنٹ کو پڑھا ہے، مجھے اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا کہ دس از اے ڈائریکٹ ریفلیکشن آف ہندوتوا، ہندو سیکٹیرینزم کا کانسٹرکٹ ہے یہ، کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے لیے زیرو اکاؤنٹیبلٹی، اور جو عوام ہے اس پر اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے زیادہ بوجھ، اس کو سزا دینے کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی اجازت نہیں، اور وائلنس کو یاد رکھیے، وائلنس کو، کوئرژن کو، ٹارچر کو لیگل کور۔ تو یہ عوام لیجسلیشن اور لاز جو ہیں وہ عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ لیجسلیشن اور لا جو ہے یہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جو افغانستان میں طالبان اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ ٹرائبلائزیشن ہے۔ کوئی اسلام لوگوں سے ان کی شناخت مٹانے کی بات نہیں کرتا۔ اسلام میں ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اس کا پرچم بلند کیا ہے، خواتین کو عزت دی جاتی ہے اسلام میں۔ حکومت صاحب آپ نے بہت اہم نکات، بہت سارے اہم نکات آپ نے کھول دیے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ابراہیم صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ لا تو آیا ہے یہ، اور جو حما صاحبہ نے کہا ہے کہ جی خواتین کے ساتھ تو ڈسکرمنیشن پہلے سے ہو رہی ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ اپنا وہ تھاٹ دیں، کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے اس قانون کے تحت، جو نیا قانون ہے اس میں غلامی کو جائز قرار دیا ہے، 9 سالہ بچی کو بالغ تصور کیا گیا ہے، عورتوں پہ تشدد کی انہوں نے اجازت دی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یعنی عامر رضا صاحب، میرے سامنے تو وہ قانون نہیں ہے، آپ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیا رپورٹ سے نہیں، اس کی کاپیز ہیں ہمارے پاس، ہم بلکہ آپ کو بعد ہی آدمی اس پہ بات کر سکتا ہے۔ جب تک اصل قانون سامنے نہ ہو صرف میڈیا رپورٹ پہ اعتماد کر کے اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کو جائز قرار دیا ہے۔ جی، نیٹ کا میرے خیال میں ذرا سے کمیونیکیشن کا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ جی حمداللہ صاحب، اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ کومنٹ کر دیں۔ حافظ صاحب
دیکھیے میری بات یہ میں دیکھیں امیر بھائی، میں نے بات عرض کی آپ کو پہلے بھی بتایا جی کہ اگر ہمارے سامنے وہ قوانین، وہ دستور جو انہوں نے وضع کیے ہیں افغانستان میں اور پورے افغانستان کے لیے، 4 کروڑ عوام کے لیے، پہلے وہ قوانین ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ پڑھ سکے، اس کے بعد پر ہم اس پہ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تو پتا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر لوں، میں عرض کروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جو شریف ہو، اور عورت کی بے عزتی وہی کرتا ہے جو کمینہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ عزت کا پیمانہ کیا ہے، ابرو اور عزت کا پیمانہ کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا ابرو اور عزت کا پیمانہ یہ ہے جیسے کہ مغرب نے جو پیمانہ رکھا ہے، جو مادر پدر آزاد معاشرہ ہے؟ کیا عورت کی عزت اور احترام اور اس کا تقدس کا پیمانہ یہ ہے جو پچھلے ہفتے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی، کیا یہ ہے؟ کیا عورت کی تقدس اور عزت کا پیمانہ اسلام نے جو کہا ہے، اسلام نے تو یہاں تک عورت کو محترم رکھا ہے کہ پوری قرآن میں مرد کے نام سے کوئی، رجال کے نام سے، مرد کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی چپٹر نہیں ہے، لیکن قرآن میں عورت کے نام سے سورۃ النساء 1.5 پارے پر مشتمل ایک سورت، ایک چپٹر اللہ نے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے اور سور بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں، ان کی میراث کے بارے میں، دیگر حقوق کے بارے میں، اس پہ تو کوئی چیلنج نہیں کر رہا میں عرض کر لوں، اسلام جو ہے وہ اعتدال کی بات کر رہا ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ سوال جو ہے وہ یہ کہ جو طالبان جو افغان طالبان، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے بچیوں پہ تعلیم کے دروازے بند کرنا، ان کو مطلب ہے کہ وہ روزگار نہیں حاصل کر میرے عرض سنیں، دیکھیں میرے عرض سنیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خواتین پاکستان کی ہو، خواتین افغانستان کی ہو، خواتین غزہ کی ہو، لیکن جب خواتین غزہ کی ہو، بچے غزہ کی ہو، وہاں تو ہماری زبانیں اور ہماری نظریں بند ہو جاتی ہیں، لیکن افغانستان کی خواتین کے بارے میں جب بات ہوتی ہے یا پاکستان کی خواتین کے بارے میں جب بات ہوتی ہے، پھر 2 انکوں کی بجائے ہماری 4 انکیں کام کرتی ہے، ایک زبان کی بجائے ہماری 4 زبانیں چلتی ہے۔ دیکھیے یہ میری عرض سنیے، مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں، میں پوری میڈیا کی بات کر رہا ہوں، کیا پوری میڈیا نے اسرائیل کی جو ظلم ہے خواتین پر، بچوں پر، میں یہ کہہ رہا ہوں حمداللہ صاحب ہم نے اس پلیٹ فارم سے بارہا اٹھایا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ابھی آج کا ٹاپک کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے نا۔ ہمارا فوکس یہ ہے افغان طالبان پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہر چیز میں آپ اسرائیل پہ تو بات نہیں کر سکتے۔ اسرائیل پہ جب ہم کریں گے پروگرام، اس پہ ہم نے کئی پروگرام کیے، پورا میڈیا پاکستانی میڈیا میں کیا سب لوگ بڑا بڑھ چڑھ کے بولیں، بقائی صاحبہ نے بہت بولا ہے، سب نے بولا ہے، اس کے مذمت کی ہے، چہرہ دکھائے۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے، ہمارا دین جو ہے، تو اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جو افغان طالبان کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ ایک آسان سا سوال ہے آپ لوگوں سے، اور میں چاہوں گا میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ اگر میں ہما صاحبہ سے میں عرض کروں، جی میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جی ایک جملہ پھر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جی میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں یہاں پر، میں ایک جملہ عرض کر لوں، جی ہما میں آ رہا ہوں آپ کا ایک جملہ میں سن کے آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں۔ جی مجھے اجازت ہے میں ایک جملہ عرض کر لوں۔ اسلام کی بات میں نے کی، اسلام عبارت ہے قرآن اور سنت سے، اور قرآن اور سنت شریعت نبوی ہے۔ وہ صرف افغانستان کی خواتین کی بات نہیں کر رہا، وہ پوری دنیا کی خواتین کی بات کر رہا ہے اور ترجمانی کر رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے افغانستان کے بارے میں پوچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں یار، مجھے تو یا حول ولا مجھے تو کہنے دیجئے یار، اگر آپ خود اب بولتے ہیں تو پھر آپ بولتے رہے، مجھے تو کہنے دیجئے۔ چلیں آپ بات مکمل کر لیں، بات مکمل کریں آپ جناب۔ مجھے تو کہنے دیجئے، اگر آپ بولتے رہے تو پھر میں سنتا رہوں گا، کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں ناراض بھی نہیں ہو جاؤں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کا مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے رائے قائم کر لوں؟ آپ دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے،
کہ جب آپ خواتین کے آپریشن پر خاموش رہے تھے نا، تو اس کا یہ اگلا سٹیپ ہے، کیونکہ جو طالبان کا تھرسٹ ہے وہ کنٹرول ہے. طالبان کا تھرسٹ جو ہے وہ انصاف یا اسلام کی پریپیگیشن نہیں ہے. اسلام کے پردے میں وہ یہ سب کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لیجسلیشن چھپ چھپا کر پاس نہ کیا جاتا، خاموشی سے کورٹس کو نہ بھیجا جاتا کہ کل سے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور پورے سوشل سٹرکچر کو 4 حصوں میں نہ بانٹا جاتا جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کوئی ڈسینٹ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کے برخلاف جانا چاہتے ہیں. تو میرا منشا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ایک طبقے کے خلاف ہونے دیتے ہیں تو پھر وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. اور ٹیکسٹ بک کیس ہے افغانستان اس بات کا. یہ جو طالبان اس وقت قابض ہیں یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور اپنے قبضے کو مزید قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ آپریسو لیجسلیشن لائے ہیں جس میں انہوں نے افغانستان کی پوری عوام کو لپیٹ لیا ہے، اور چھپ چھپا کے لائے، راتوں رات لائے. یہ اس طرح پتا چلا کہ وہ ڈاکیومنٹ پریس کی خبر نہیں ہے، پورا لیگل ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹیز کی پہ بات کریے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ بھی اس کا حصے دار ہے. ہمارے لیے یہ سوچ کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ چلیں قطع نظر کہ آپ نے وہ ڈاکیومنٹ نہیں پڑھا، لیکن اس کی بہت ساری جھلک تو پہلے سے ہمیں پتہ ہے نا کہ خواتین کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، کام نہ کرو، ان کے اوپر اور پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اسی طرح جو اور ان کے اقدامات ہیں. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی جماعت جو ہے. عامر صاحب، آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ آپ وہ قانون آپ نے نہیں پڑھا. ہما صاحبہ نے کیا اس قانون کو پڑھا ہے جو بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ وہ لیک ہو گیا ہے اور چوری چھپے انہوں نے کیا ہے اور عدالتوں کو بھیجا ہے؟ اصل میں یہ باتیں ایسی ہیں، بہت سارے مباحث ایسے آ جاتے ہیں. بچیوں کی تعلیم کا مسئلے پہ دنیا بھر کے علماء نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا یہ کام درست نہیں ہے اور بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ فی الفور جاری رہنا چاہیے. اور پھر خود انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ کچھ ادارے ان کے اپنی سرپرستی میں چل رہے ہیں جہاں خواتین کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور خود خواتین ان اداروں کو وہ بھی سامنے آئی ہیں. اور اس وقت جب خاص قانون پہ آپ کوئی مذاکرہ کر رہے ہیں، کوئی ٹاک شو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون بالکل سامنے ہو اور اس قانون کی بنیاد پہ بات کی جائے. میں آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن کہ ہم اس قانون پہ بات نہیں کرتے. یہاں